الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین اور ناظرین، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو ایک ہدیے کے طور پہ دیا ہے، ایک گفٹ کے طور پہ دیا ہے۔ یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم جیسے گنہگار اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اس مہینے میں اللہ کو منا لیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں اور ایک ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا اعلان ہوتا ہے، ثواب کا اعلان ہوتا ہے، رحمتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوغاتیں آتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لینے میں پیچھے نہ رہیں اور کوشش کریں، ہر وقت کوشاں رہیں، ہر وقت کوشش کریں اور یہ چاہت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں ہمارے ہاتھ سے خالی نہ جائیں، کیونکہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کی بہت فضیلتیں ہیں اور اس کی ایک ایسی قیمت ہے جس کو ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کی ایک ویلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو اس یقین کے ساتھ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے اور ایمان کامل کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ اور جو شخص اس رمضان المبارک میں ایک نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 نفل کے ثواب دیتے ہیں، 700 کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی 1 روپیہ اس مہینے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو 700 سے زیادہ بڑھا کر اسے اجر دیتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، اس موقع کو ہمیں لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں عمل کرنے کی، ذکر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، یاد رکھو، دلوں کا جو سکون ہے، دلوں کا جو چین ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ کیسے گزاریں؟ کوئی بات چیت میں لگا رہتا ہے، کوئی گیمز میں لگا رہتا ہے، کوئی طرح طرح کے باتوں میں لگا رہتا ہے، کوئی جھوٹے گپے شپے لڑانے میں لگا رہتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا اور کوئی شخص آ رہا ہے، تم سے جھگڑ رہا ہے یا تمہیں گالی دے رہا ہے، تو آپ ان سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں گالی نہیں دے سکتا، میں برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اور ان سے یہ کہہ دو انا صائم، میں روزے سے ہوں، اور ان سے بحث اور مباحثہ مت کرو۔ تو آپ ان سے بحث اور مباحثہ کریں گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا، اور وقت کی ایک قیمت ہے جس کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ عربی ایک شاعر ہے، انہوں نے اپنے شعر میں کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ وقت کی ہے، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، وقت کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت کو سب سے زیادہ برباد کر رہے ہیں، سب سے زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ وقت ایسی چیز ہے کہ دوبارہ واپس نہیں آنے والا۔ اگر ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا تو دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے والا۔ یہ مبارک مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، اگر اس کا ایک بھی دن بغیر عبادت کے یا بغیر روزے کے چلا گیا تو کبھی بھی وہ دن واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں کو لینے کی کوشش کریں، اور اس مہینے میں کچھ وقت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت قابل تعریف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت اعلان ہوتا ہے
ایک وقت افطاری کے پہلے کا ہے، جب ہم لوگ افطاری تیار کرتے رہتے ہیں اور افطاری لگاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اس وقت۔ یہ وقت بہت قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو بلاتے ہیں، جب بندے کے سامنے پورا دسترخوان بچھا رہتا ہے، طرح طرح کے فروٹس، طرح طرح کے پھل اور کھانے کے لیے طرح طرح کے آئٹمس رکھے ہوتے ہیں، لیکن بندہ نہیں کھاتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جو اس کے دسترخوان میں لگا ہوا ہے سب حلال ہے، سب کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں منع کر رکھا ہے کہ اس وقت تک آپ کو نہیں کھانا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ وہ میرا بندہ ہے جس کے بارے میں آپ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور یہ جو کچھ بھی مانگیں گے ہم انہیں دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ سامنے رزق رکھا رہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دن بھر کے بھوکے ہیں، دن بھر کے پیاسے ہیں، سامنے طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت زیادہ پسند آتی ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے، اور ہم لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو اس وقت کی نزاکت کو سمجھو، یہ دوبارہ واپس نہیں آنے والا۔ اس کے بعد رات کا آخری وقت ہے، اس وقت میں تھوڑا سا وقت ہم بنائیں سحری سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوں، تنہائی میں کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا لگاتا ہے، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ اسے دیا جائے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو مغفرت طلب کرے اس کی مغفرت کی جائے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو رزق تلاش کرے اور رزق اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس کو دیا جائے؟ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس وقت وہ وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور کچھ نمازیں، کچھ تہجد کی نمازیں ہم پڑھیں، اور سحری کھاتے کھاتے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد کا۔ فجر کی نماز کے بعد ہمیں ذکر میں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک بیٹھ جائیں اور قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، استغفر اللہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر پڑھیں۔ اسی طرح سے اور ذکر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم ارحمنی یا واسع الفضل اغفر لی۔ ایسے ہم لوگ برابر ذکر اور اذکار کرتے رہیں، اور ہمارا وقت جو ہو وہ لہو لعب میں نہ نکلے، بیکار چیزوں میں مت ضائع کریں ہم اپنا وقت، کہ کسی کی بات کو لے لیا، انہی کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان سے لفڑے کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، ان سے بحث کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، بلکہ ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے۔ اور رمضان کی قدر کریں، رمضان کی قیمت کو سمجھیں کہ یہ ایک مرتبہ چلا گیا تو واپس نہیں آنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اور رمضان کے روزے جس طرح سے فرض ہیں اسی طرح سے ہر وقت کی 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ روزے کا مقصد ہے ڈر، تقوی، اور تقوی کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، شرک سے بچا جائے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے کی امت کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو۔ ہم روزہ رکھیں، نمازیں چھوڑیں تو ڈر کہاں ہے؟ ہم روزہ رکھیں، فالتو کی چیزوں میں لگے رہیں تو ڈر کہاں ہے؟ ہم روزہ رکھیں، جھوٹ بولیں تو ڈر کہاں ہے؟ ہم روزہ رکھیں، غیبت کریں تو ڈر کہاں ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے روزے کا۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے پیاسے رہنے سے۔ جب تک ہمارے دلوں میں ڈر نہیں آئے گا، تقویٰ نہیں آئے گا، اللہ کا خوف نہیں آئے گا، تب تک اصل مقصد روزے کا ہم کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمارے دلوں میں ڈر آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ آنا چاہیے، تقویٰ پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی رحمتوں کو اور اس مہینے کی سوغاتوں کو لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔